صحبي نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله رواہ مسلم. حضرات ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس حدیث کی یہ مجلس ہے. اس سے پہلے زبان کی حفاظت سے متعلق حدیث پیش کی گئی، پھر نگاہ کی حفاظت سے متعلق حدیث پیش کی گئی. آج کی حدیث کا تعلق پیٹ کی حفاظت سے ہے. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ حرام مال سے اپنے پیٹ کی، اپنے مال کی، اپنے کاروبار کی حفاظت کرے. جس طریقے سے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے، زبان کی حفاظت ضروری ہے، اسی طریقے سے پیٹ کی حفاظت بھی ضروری ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ ایمان والا جس کے پیٹ میں حرام لقمہ داخل نہ ہو. حرام لقمے کی بڑی نحوست ہے. حرام لقمے کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے. وسعتوں کے باوجود، کشادگی کے باوجود، زندگی کے سارے ساز و سامان اور اسباب راحت کے باوجود انسان کو زندگی اچھی نہیں لگتی. حیات طیبہ اور خوشگوار زندگی سے وہ محروم ہو جاتا ہے. جس طریقے سے نیک عمل پر وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ہم خوشگوار زندگی دیں گے. جس طریقے سے یہ نیک عمل اور حلال پر یہ خوشگوار زندگی کا وعدہ ہے، حرام پر، حرام کاروبار پر، حرام مال استعمال کرنے پر اور حرام لقمے پیٹ میں داخل کرنے کی شکل میں زندگی کی پریشانی، الجھنیں ساتھ آ جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حرام لقمے کی نحوستوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی عمل صالح سے محروم ہو جاتا ہے. یا تو نیک عمل کی توفیق ہی نہیں ملتی، یا نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں لطف نہیں رہتا، نیکی کرتے ہوئے اس کو مزہ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیے اور نیک عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ نے کلوا من الطیبات کے ساتھ واعملوا صالحا کو جوڑا ہے. حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے اس سے یہ نقطہ نکال لیا. معلوم ہوا کہ ہم جس قدر اکل حلال کا، حلال کھانے کا اہتمام کریں گے، اسی قدر عمل صالح کی، نیک عمل کی توفیق ملتی رہے گی. حرام کی وجہ سے انسان اعمال صالحہ سے یا اعمال صالحہ کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. حرام کی بہت ساری شکلیں ہیں. کاروبار میں آدمی جھوٹ بولے، جھوٹی قسم کھا کر کمائے، یا پورا کاروبار ہی انسان کا سود پر مشتمل ہو، سودی کاروبار ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایسے ہی لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت حصے میں آ جائے. فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر. جو سود کھا رہا ہے، لے رہا ہے، یا دوسروں کو دے رہا ہے، دینے کا، لینے کا ذریعہ بنے، دونوں صورتوں میں ایسے شخص پر لعنت ہے. بعض روایتوں میں تو اس قدر سختی ہے کہ گواہی دینے والے اور سودی کاروبار کے لکھنے والے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آئی ہے. سود کے بارے میں بعض روایتیں اتنی سخت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سود کا 1 درہم 36 مرتبہ زنا سے بدتر ہے. درہم الربا اشد عند اللہ من 36 زنیۃ فی الاسلام. بہرحال سود حرام ہے اور یہ وہ گناہ ہے جس کے اوپر اللہ کی جانب سے اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 پارے میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. صدقے میں مال کے اضافے کا وعدہ ہے، مال کی بڑھوتری کا وعدہ ہے، اور سود کی شکل میں مال کی برکت بلکہ سرے سے مال کے ہی ختم ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. دیکھا جاتا ہے بعض مرتبہ بڑی بڑی پونجی والے، رقم والے بڑے بڑے مالدار جن کا کاروبار غلط تھا، اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، ایسی بیماری کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی آسمانی یا زمینی آفت ان کے اوپر آ جاتی ہے جس سے پورا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، پورا مال ضائع ہو جاتا ہے. 2 گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان جنگ، سود پر اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی پر. اللہ تعالیٰ نے 3 پارے میں جو ذکر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی طرح نیک بندے سے دشمنی پر بھی اللہ کی جانب سے اعلان جنگ ہے. مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. ہم اس طرح کے حرام کاروبار سے، خصوصاً سودی کاروبار سے بچیں. حرام لقمے سے جو جسم پلے گا بڑھے گا وہ جسم جہنم کے زیادہ مستحق ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں ایک حرام لقمہ چلا گیا. عادت تھی کہ جو کچھ تناول فرماتے سامنے والے سے پوچھ لیتے. ایک مرتبہ سخت بھوک لگی تھی، پوچھ نہیں سکے کہ یہ کیسی کمائی ہے، کیسا مال ہے. جب بعد میں خبر ہوئی تو قی کر دی اس کو انگلی ڈال کر. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کل جسد نبت من سحت فالنار اولا به. جسم کا جو حصہ حرام سے پلے گا بڑھے گا وہ جہنم کے زیادہ مستحق ہے. آج پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں ہر طرف سودی کاروبار پھیلتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے ایک نیک بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ آج دنیا کے جو یہ حالات چل رہے ہیں اور دنیا میں اس قدر پریشانی اور بیماری ہر طرف ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ سود کی کثرت بھی ہے کہ آج پوری دنیا تقریباً سود میں مبتلا ہے. جس گناہ سے اللہ نے اتنی سختی سے منع کیا ہو اس سے آج اگر ہم پرہیز نہ کریں تو یقیناً ہم اللہ کے عذاب کے شکار ہو سکتے ہیں. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ان اخذہ علیم شدید، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کی پکڑ بہت دردناک ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. آج ہم سب اللہ کے اس عذاب کی پکڑ میں ہیں اور اسی حرام کاروبار، حرام مال کی نحوستوں کا کہیں یہ نتیجہ نہ ہو. تو اس لیے ہم دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں. بعض مرتبہ حرام سے نہ بچنے کی وجہ سے اعمال صالحہ کی تاثیر نہیں زندگی میں نظر آتی. اس لیے حرام سے بچنا بھی ضروری ہے اعمال کے ساتھ ساتھ اور فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالی ہر ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین، اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب